پیسے کی لالچ میں میں 4 لڑکوں کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر انہوں نے مجھے باری باری اور پھر مجھے میرا نام گل بانو ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ یہ بات آج سے کافی سال پرانی ہے، جب میں 14 سال کی ہوا کرتی تھی۔ ماں باپ کا انتقال کے بعد چاچا چاچی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ میں یہاں پر اگر رہوں گی تو ان پر بوجھ بنی ہوئی ہوں، اور کل میں جائیداد میں حصہ بھی مانگوں گی، اس لیے انہوں نے پوری سازش کر کے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میرا کوئی بھی ماموں نہیں تھا، میری ماں اکیلی بہن تھی، اس لیے جب اس کا انتقال ہو گیا تو میرا ننیال اور ددیال دونوں ہی ختم ہو چکے تھے۔ اب میرا اس جہاں میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ میں نے اسی طرح پھرتی پھراتی ایک گھر میں چلی گئی۔ میں نے ان سے رہنے کے لیے جگہ مانگی تو انہوں نے مجھے جگہ بھی دے دی اور کھانا بھی دے دیا، لیکن وہ عورت جس کے گھر میں رہتی تھی، اس کا شوہر رکشے کا ڈرائیور تھا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میرے پاس اتنی زیادہ جگہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کام ہے کہ میں آپ کو کام اور جگہ دونوں دے سکوں۔ تو میری ایک سہیلی ہے جس کا نام جہاں آرا ہے، وہ اسی طرح کی غریب اور مسکین بچیوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، کھانا بھی دیتی ہے، جگہ بھی اور کام بھی دیتی ہے، جس سے وہ اپنے پاس پیسے وغیرہ بھی جمع کر سکتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ چلے مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور کھانے کے لیے روٹی بھی، اور اوپر سے میں محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے بھی کما لوں گی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ جہاں آرا جس کا ذکر یہ کر رہی ہے وہ کیسی عورت ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ تو اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ عورت مجھے جہاں آرا کے پاس لے کر چلی گئی تھی۔ جب میں وہاں پر گئی تو دیکھا کہ پرانے محلے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ میں چلی گئی اور دیکھا کہ اندر تو بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں اور سارے کمروں میں عورتیں ہی عورتیں موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی 12-15 سال کی لڑکیاں بھی تھیں جو کہ عجیب عجیب کپڑے پہن کر غلط انداز میں اشارے کر رہی تھیں۔ مجھے پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ میں اس وقت ابھی بچی تھی، کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کھڑے ہیں، اور کچھ کمروں میں سے مرد حضرات بھی نکل رہے تھے جو کہ نشے کی حالت میں دھت نظر آ رہے تھے۔ خیر وہ عورت چلی گئی، مجھے جہاں آرا کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ جہاں آرا دکھنے میں کوئی خون خوار عورت نظر آتی تھی۔ زبان میں اس کا پان تھا اور ساتھ ایک حقہ بھی رکھا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ خیر جہاں آرا کے پاس اس عورت نے مجھے چھوڑا اور اپنے پیسے لے کر چلتی بنی۔ جب اس نے پیسے لیے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مجھے چھوڑنے کے پیسے کیوں لے رہی ہے۔ خیر وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی اور مجھے جہاں آرا اپنے پاس کمرے میں لے گئی اور وہاں پر مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو، یہ دنیا بہت ظالم ہے اور تم میری بچیوں کی طرح ہو۔ میں تمہیں اس گھر میں رکھ تو لوں گی، لیکن اس کے بدلے تمہیں کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں سوچنے لگی کہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ فری رکھے گی، لیکن یہ تو قیمت مانگ رہی ہے۔ خیر میں اس کی باتیں سنتی گئی اور کہنے لگی کہ یہاں پر جتنی بھی عورتیں ہیں ساری مجبور ہیں اور مجھے اس گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے اور سب اپنے حصے کی محنت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کام آپ دیں گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر جہاں آرا نے مجھے سارا کچھ سمجھا دیا اور کہا کہ یہاں پر کچھ مرد حضرات آتے ہیں اور یہ عورتوں ان کو خوش کرتی ہیں، جس سے وہ خوش ہونے کے بعد ہمیں پیسے دے جاتے ہیں، جس سے ہمارا یہ گھر کا نظام چلتا ہے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ یہ مجھ سے کچھ غلط کام کروائیں گی۔ خیر میرے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں تھا اور کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہاری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اسی عمر میں اصل کمائی ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے پھر کام کم ہوتا جاتا ہے۔ خیر جہاں آرا نے مجھے تیار کر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا تھا اور سب کو بتاتی جا رہی تھی کہ آج نہیں کل کلی آئی ہے، آج
خوب کمائی ہوگی۔ خیر اس رات کافی سارے لوگ آئے اور ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی آیا تھا جس نے مجھے دبوچا اور میری عزت نوچی۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، لیکن میری فریاد سننے کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے بہت تکلیف برداشت کی تھی۔ خیر اس کے بعد یہ معمول بن چکا تھا اور بات چلتی رہی۔ جب بھی کوئی آتا وہ اپنی درندگی دکھانے کے لیے میرے ساتھ اپنا وقت گزارتا اور جاتے ہوئے پیسے میرے منہ پر مار کر جاتا تھا۔ اس طرح میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ ایک دن میں نے جہاں آرا سے کہا کہ میں اس غلط کام کو چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میں یہ کام کر کے تنگ آ چکی ہوں، لیکن جہاں آرا کہنے لگی کہ دیکھو تمہارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، تم اور کچھ نہیں کر سکتی، نہ تو تم اب شادی کے قابل رہی ہوگی کہ کوئی تمہیں بہا کر اپنے گھر لے جائے گا، اور نہ ہی کوئی ہنر تمہیں آتا ہے، تمہیں ساری زندگی یہی کرنا ہوگا۔ اور مجھے زبردستی پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہاں پر ایک 25 سال کا لڑکا آیا، وہ مجھے وہاں سے بھگا کر لے گیا، مجھ سے شادی کر کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے جب میرے بارے میں سنا تو مجھے اور اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ آج ہم لوگ ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ میں آج بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، لیکن جو میرے ساتھ ہوا وہ زیادتی اور ظلم تھا، اور جو اس عورت نے میرے ساتھ کیا میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اصل قصور تو اس کا ہے۔ میں مجبور تھی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ مجبوری کے باعث مجھے یہ غلط کام کرنا پڑا، اور جب مجھے احساس ہوا کہ یہ چیز غلط ہے تو میں اپنی آخرت خراب کر رہی ہوں، تو میں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی غنیمت جانی، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو گناہ میں نے جانے انجانے میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔